استاد گرامی محترم جناب قاری عبداللطیف قریشی صاحب رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ، عرصہ 43 سال سے زائد اللہ کے اس گھر میں لوگوں کو اللہ کے گھر کی طرف اور نماز کی طرف بلاتے رہے، اور 3 نسلوں کو انہوں نے اللہ کی کتاب سے جوڑا ہے، قرآن مجید پڑھایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق مؤذن قیامت کے دن سب سے اونچی گردن والا ہوگا، اور اس اونچی گردن کا مطلب حضرات محدثین نے بیان کیا ہے کہ سب سے زیادہ عزت اور وقار والا ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مؤذن کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک خشکی تری میں ہر چیز اس کی گواہی دیتی۔ 43 سال کی گواہیاں، 3 نسلوں کی آبیاری، زندگی میں یہی تو خیر ہے جو انسان سمیٹ سکتا ہے۔ آج ہم سب اللہ کے حضور ان کے حق میں گواہی دینے کے لیے جمع ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض، تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو، جانے والے کے بارے میں جو گواہی دیتے ہو اللہ اس کو قبول فرماتے۔ اور متعدد احادیث میں مختلف عدد ہے، لیکن معروف حدیث کہ جس جنازے میں 40 اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والے شریک ہو جائیں اور اللہ کے ہاں جانے والے کی گواہی دیں تو اللہ تعالیٰ اس گواہی کو رد نہیں کرتے۔ آج تو ایک جمع غفیر ہے، اللہ تعالیٰ سے بڑے اخلاص کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ جنازے میں درخواست رکھیں کہ اللہ ہمارے استاد گرامی کی مغفرت فرما دے، اخروی منزل آسان فرما دے، اور ان کو ان کی حسنات کا بڑھا چڑھا کر بہترین اجر عطا فرما۔ انسان ہونے کے ناطے جو کوئی کمی کوتاہی رہ جاتی ہے اللہ اس سے صرف نظر فرمائے۔ ویسے تو استاد گرامی ایک بڑی سادہ زندگی گزار کے گئے، عبد تقی خفی، اللہ کا ایک گمنام متقی بندہ جس کی شاید دنیا میں بہت پذیرائی نہ ہو لیکن آسمانوں پر بڑی پذیرائی۔ ہمیں اللہ سے گمان ہے انشاءاللہ وہ ان میں سے کہ دنیاوی معاملات میں ان کے بکھیڑے کوئی لمبے چوڑے نہیں تھے، اور تھوڑے سامان کے ساتھ آخرت کا بہت زیادہ سامان وہ لے کر گئے۔ پھر بھی اگر ان کا کوئی لین دین کسی کے ساتھ ہے تو وہ اپنے لین دین کے جو معاملات ہیں، بیٹے بھی موجود ہیں اور روحانی بیٹے بھی موجود ہیں، ہم سب انشاءاللہ حاضر ہیں، وہ اپنے تمام معاملات سے بری الذمہ ہیں۔ اگر کسی نے لینا ہے تو ہم سے آ کر اپنے جو بھی معاملات ہیں وہ دکھا کر وصول کر سکتا ہے، اور اگر کسی نے دینا ہے تو وہ بھی بلال سے اور ساتھ سے رابطہ کر کے ضرور ان کا حق ادا کر دے۔ ویسے گمان یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے ذمے کو چھوڑا نہیں۔ اللہ تعالیٰ خیر کے ساتھ، عافیت کے ساتھ ایسی زندگیاں گزارنے کی توفیق دے جو جاتے ہوئے قابل رشک بنے۔ میں برادر اکبر ڈاکٹر عزیز الرحمن حفظہ اللہ سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور قاری صاحب کے حوالے سے کچھ گفتگو فرمائیں، اور انشاءاللہ پھر ہم جنازہ پڑھیں گے۔ ہمارے دل آج بہت زیادہ غمزدہ ہیں اور جذبات کنٹرول سے باہر ہیں، مگر ہم اپنی زبانوں سے صرف وہی کلمات کہیں گے جن کی ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی۔ ہم اللہ کی رضا پر راضی ہیں۔ میں یہاں اس مسجد کے مدرسہ میں غالب گمان کی حد تک استاد محترم جناب قاری عبداللطیف قریشی صاحب کے سب سے ابتدائی شاگردوں میں سے ہوں۔
اس وقت جب استاد محترم نے باضابطہ طور پر یہاں پر اپنی اوقاف کی ملازمت کا آغاز نہیں کیا تھا، اس سے بھی پہلے ان کے بڑے بھائی اور میرے استاد حضرت قاری فیض الحق مرحوم رحمہ اللہ جب یہاں پر استاد تھے اور ہمیں حفظ کروایا کرتے تھے، اور وہ سفر حج پر گئے تو اس سفر کے دوران وقتی طور پر کچھ ماہ کے لیے استاد محترم قاری عبداللطیف قریشی صاحب ہمیں حفظ کروایا کرتے تھے۔ انتہائی شفیق، بہت زیادہ محبت کرنے والے، ملنسار، خاموش، کم گو، مگر ہمیشہ جب بھی ہم نے دیکھا تو وہ موجود تھے۔ والد محترم علیہ الرحمہ جب کبھی سفر پہ جاتے اور یاد رہے کہ جب مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کی ذمہ داری نظامت کی ان کے کاندھوں پر آئی تو وہ طویل عرصے کے لیے سفروں پر رہے، ہفتے میں کئی دن وہ یہاں مسجد میں مرکز میں موجود نہیں ہوتے تھے۔ اس دوران نمازوں کے معاملات، مسجد کے معاملات کی نگرانی، اور بعد میں بھی ہمیشہ ہم اس بے فکری کے ساتھ کہ اگر ہم یہاں نہیں بھی موجود تو استاد محترم یہاں پر جملہ معاملات کی نگرانی فرمائیں گے۔ کبھی کسی سوچ خیال میں بھی یہ بات نہیں آئی کہ اذان کون دے گا، نماز کی امامت کون کروائے گا۔ قاری صاحب ہمیشہ موجود رہے۔ مجھے رمضان المبارک کی وہ قیام اللیل کی ساعات بھی یاد ہیں کہ جب راتیں طویل ہوا کرتی تھیں، قیام اللیل خاص طور پہ آخری عشرے میں جب شروع ہوتا تھا تو استاد محترم یہاں مصلی پر کھڑے ہو کر 2 سپارے، 2.5 سپارے کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور اللہ نے ان کو وہ ہمت اور قرآن کے ساتھ وہ تعلق اور قرآن کے ساتھ وہ محبت دی تھی کہ ایک پوری نسل بلکہ ایک سے زائد نسلوں کو انہوں نے قرآن پاک نہ صرف پڑھایا بلکہ متعدد حفاظ کا قرآن سماعت بھی کیا۔ جو ان کے پاس آیا، میں نے متعدد مرتبہ یہ دیکھا کہ یہیں حال کے کسی کونے میں یا کسی بغلی کمرے میں بیٹھ کر کچھ حفاظ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، گھٹنے کے ساتھ گھٹنے جوڑ کر لوگ ان کو قرآن پاک سنا رہے ہوتے تھے اور وہ مسلسل قرآن سنتے تھے۔ میں بھی ان کا شاگرد رہا، آگے میرا بیٹا بھی ان کا شاگرد رہا۔ ابو بکر صاحب کا سب سے چھوٹا بچہ جو ہے وہ بھی قاری صاحب کا شاگرد رہا۔ ہم پر قاری صاحب کے بہت زیادہ احسانات ہیں، ذاتی طور پر بھی، مرکز کے حوالے سے بھی، اور یہاں مرکز کے جتنے نمازی ہیں وہ کسی نہ کسی شکل میں قاری صاحب کی صلاحیتوں سے مستفید ہوئے۔ متعدد بچوں کو حفظ کروانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک بہت بڑی تعداد میں بچیوں کو قرآن پاک پڑھایا۔ جو یہاں پر قاری صاحب کی خدمات کا ایک بڑا سنہری باب ہے وہ یہ کہ ان کی شخصیت ایسی تھی کہ پورے اعتماد کے ساتھ مرکز نے، یہاں کی جماعت نے، انتظامیہ نے بچیوں کی تعلیم کے لیے ساری ذمہ داری قاری صاحب کو دی، اور قاری صاحب نے سال ہر سال تک بچیوں کو قرآن پڑھایا، ناظرہ پڑھایا، ان کی تجوید درست کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج جب وہ رخصت ہو رہے ہیں تو ان کی اخروی منزلیں آسان کرے، ہم سب کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور انسان ہونے کے ناطے بشری تقاضوں کے تحت کہیں کوئی کمی کوتاہی لغزش ہو گئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی حسنات کو قبول کر کے اسے بھی معاف فرمائے۔ آپ سب لوگ جو یہاں تشریف لائے، ہم مرکز کی طرف سے آپ کے شکر گزار ہیں، قاری صاحب کی فیملی کی طرف سے ہم آپ کے شکر گزار ہیں، اور ہم آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ مسلسل استاد گرامی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو موجود ہیں انہیں عافیت و سلامتی کے ساتھ رکھے، قرآن کے ساتھ اسی طرح جوڑا رکھے، اسی طرح تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح ہمارے استاد گرامی کا تھا، اور جب ہم دنیا سے جائیں تو اسی شان کے ساتھ جائیں کہ ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ جڑا رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
آمين. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدل له دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وقه فتنة القبر وعذاب النار. اللهم أعذه من فتنة القبر ومن عذاب النار. اللهم أعذه من فتنة القبر ومن عذاب النار. اللهم إنه في ذمتك وحبل جوار رحمتك وأنت أهل الوفاء والحق. اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيته بيدك ماض فيه حكمك عدل فيه قضاؤك. كان يشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدًا عبدك ورسولك. أصبح فقيرًا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه. اللهم أصبح فقيرًا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه. اللهم أنت غني عن عذابه. إن كان محسنا فزد في حسناته وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم أنت أعلم بسره وعلانيته. جئنا شفعاء فاغفر له. جئنا شفعاء فاغفر له. جئنا شفعاء فاغفر له. اللهم اغفر له وارحمه وأدخله الجنة الفردوس الأعلى. اللهم ادخله الجنة الفردوس الأعلى وارفع درجته في المهديين. وارفع درجته في المهديين. اللهم إن أستاذنا عبد اللطيف في ذمتك وحبل جوار رحمتك وأنت أهل الوفاء والحق. اللهم أنت خلقته وأنت هديته إلى الإسلام وأنت قبضت روحه
فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم عافه واعف عنه إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنه. إنك كريم تحب العفو فاعف عنه. اللهم اغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.